ہیلو فرینڈس، تو آج ہم ایک نیو سیریز کی بات کریں گے جس کا نام ہے دا پرائز آف کنفیشن۔ اس کے ٹوٹل جو ہیں وہ 12 ایپیسوڈس ہیں، اور مرکزی پلاٹ مطلب کیا مین پلاٹ اس ڈرامے کا جو ہے وہ ایک آرٹ ٹیچر ہے آیون سو کے گرد گھومتے، جس پر اس کے شوہر کے قتل کا جھوٹا الزام لگتا ہے۔ جیل میں اس کی ملاقات ایک خطرناک اور پراسرار قیدی میون سے ہوتی ہے جسے سب چڑیل یا وچ کہتے ہیں۔ میون اسے ایک ڈیل آفر کرتی ہے، وہ یونسو کو شوہر کا قتل کا اعتراف کر لے گی تاکہ یونسو جیل سے رہا ہو جائے، لیکن بدلے میں یونسو کو باہر جا کے میون کے دشمن کا قتل کرنا ہوگا۔ ایپیسوڈ نمبر 1 کی طرف چلیں گے کہ آرٹسٹ لی کے ڈی یونسو کا اپنے اسٹوڈیو میں مردہ پایا جاتا ہے۔ پولیس اور میڈیا فوراً اس کی بیوی آیون سو کو نشانہ بناتی ہے۔ اہم جو چینج ہے وہ یہاں پہ آتا ہے ٹویسٹ، جہاں یونسو چیخ کر کہتی ہے وہ بے قصور ہے اور اس نے اسٹوڈیو میں ایک ہوڈڈ جیکٹ والی پراسرار عورت کو بھاگتے دیکھا تھا، لیکن پولیس اس عورت کی بات کو نہیں سنتی ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 2 کہانی کی تفتیش کا دوران جو ہے بیک ڈونگ ہونگ یونسو پر دباؤ ڈالنے کے لیے اسے دوبارہ کرائم سین پر لاتا ہے اور یونسو کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، جہاں اس کا سامنا میون سے ہوتا ہے۔ میون اچانک اس کے شوہر کے قتل کا جرم خود کو قبول کرنے کا اشارہ دیتی ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 3 میں جہاں پبلک پریشر کی وجہ سے تفتیش کار یون سون کا جھوٹ پکڑنے والا ٹیسٹ کروانے کا آرڈر دیتا ہے اور میون اور یونسو آمنے سامنے بیٹھتی ہیں۔ میون اپنے خطرے کی ڈیل سامنے رکھتی ہے، میں تمہیں آزادی دوں گی جب تم مجھے بدلہ دو گی۔ میون کے اعتراف کے جرم کے بعد یونسو کو مشروط طور پر رہا کر دیا جاتا ہے، لیکن اسے اینکل مانیٹر پہننا پڑتا ہے اور رات کے کرفیو لگ جاتا ہے۔ ایک نیا وکیل میون کا کیس لڑنے کے لیے آگے آتا ہے، لیکن میون اپنے اس نئے اتحاد کو ایک خوفناک دھمکی آمیز خط بھیجتی ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 5 میں یونسو باہر آ کر میون کو بتائے ہوئے ٹارگٹ کی جاسوسی شروع کرتی ہے اور ایک ہوڈ فگر کا پیچھا کرتی ہے۔ اسی دوران جیل سے خبر آتی ہے کہ میون اچانک غائب ہو گئی۔ تفتیش کو شک ہونے لگتا ہے کہ دونوں عورتیں مل کر اسے بیوقوف بنا رہی ہیں۔ کہانی یونسو اپنے ٹارگٹ کے ماضی کی کھدائی کرتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے پرانے آرٹ اسٹوڈیو میں ایک سراغ ملتا ہے اندر جیل کے اندر۔ میون اپنی جب نگرانی سے ہٹتی ہے تو قیدیوں کے درمیان ایک شدید تشدد، جھگڑا اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 7 کیس کی انویسٹیگیشن ایک نیا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ یونسو اور میون دونوں اپنے طور پر ایسے ثبوت مٹانے کی کوشش کرتے ہیں جو پولیس کو ان کے معاہدے تک پہنچا سکتے ہیں۔ کہانی میں ایک اور امیر کردار کو سیون پراسرار طور پر لاپتہ ہو جاتا ہے۔ اس کا دادا پولیس میں رپورٹ درج کرواتا ہے۔ میون جیل کے اندر سے کچھ ایسے نئے ثبوت باہر بھیجتی ہے جس سے یونسو کا کیس مزید الجھ جاتا ہے۔ تفتیش کاربیک کو پتہ لگتا ہے کہ یونسو ایک ہولناک جرم کا پتہ چلتا ہے، اور اسی دوران یونسو کے پرانے سیل میں ایک نئے قیدی کی انٹری ہوتی ہے جو پرانے راز اگلنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہم چلیں گے ایپیسوڈ نمبر 9 میں، جہاں میڈیکل ایمرجنسی اور فرار کی کوشش۔ میون جیل میں اچانک میڈیکل ایمرجنسی کا ڈرامہ کرتی ہے۔ وہ حقیقت میں پیدا کرتی ہے جسے سب چونک جاتے ہیں۔ وکیل جونگ جیونگ کو ایک انتہائی اہم فون کال محسوس ہوتی ہے۔ اسی دوران جیل سے ایک قیدی فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے جس سے سب کی جان کو خطرہ بھی آ سکتا ہے۔ اور ایپیسوڈ نمبر 10 میں جہاں آمنا سامنا ہوتا ہے اور بڑا اعتراف جرم ہوتا ہے۔ وکیل جونگ، تفتیش کار بیک اور میون کے درمیان ایک نہایت سنسنی خیز اور ٹکراؤ ہوتا ہے، جہاں کیس کی چھپائی گئی معلومات سامنے آتی ہیں۔ میڈیا اور نیوز چینلز پر اچانک ایک ایسے قتل کا اعتراف نشر ہو جاتا ہے جو پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اب قتل کس نے کیا ہوگا؟ یونسو نے کیا یا میون نے کیا ہے؟ وہ دونوں کون ہیں؟ قسط نمبر 11 آخری مہرے اور سچائی کی تلاش۔ کہانی یونسو اب سمجھ جاتی ہے کہ اصل قاتل کوئی اور ہے، اور وہ میون کے ساتھ مل کر ایک ماسٹرمائنڈ کو گھیرنے کا آخری پلان بناتی ہے۔ تفتیش کاربیک بھی سچائی کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے۔ احساس ہوتا ہے کہ قانون نے ایک بے گناہ عورت کو کس طرح مجبور کی ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 12 جہاں پہ سارے راز جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔
کہانی میں یون سون اور میون مل کر ایک اصل مجرم یونگ ان کے جرائم کو بے نقاب کرتی ہیں۔ اس کا سامنا اسی کہانی کے پرانے آرٹ اسٹوڈیو میں ہوتا ہے جہاں کہانی شروع ہوئی تھی، اور فائنل لڑائی میں میون اور یون سو کو بچانے اور مجرم کو روکنے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کے ایک بڑی قربانی دیتی ہے۔ کہانی اس گہرے پیغام کے ساتھ ختم ہوتی ہے کہ کرپٹ سسٹم کے سامنے انصاف پانے کے لیے کیا کون سی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اور یہ بیسٹ ڈرامہ تھا، آپ دیکھیں، یہ ڈرامہ بہت زبردست ہے، بہت کمال کا ڈرامہ ہے۔ آپ لوگ یہ ضرور دیکھیں کہ کس طرح جو ہے آج کے ٹائم میں کرپٹ سسٹم میں انصاف کے لیے لڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ طاقت لوگوں کو تو انصاف حاصل ہو جاتا ہے، لیکن عام انسان کو انصاف نہیں ملتا، اور کس طرح دو مجبور عورتیں جو ہیں فیل ہونے کے بعد ایک دوسرے کا ساتھ بن کے سچائی کو سامنے لاتی ہیں۔